اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات جماعت ہفتہ اس کے صفحہ نمبر 23 پر موجود عنوان زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کے معاشرتی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کا مطلب ہے لغت میں، یعنی ڈکشنری میں جو اس کا معنی موجود ہے، لفظی معنی زکوٰۃ کا وہ ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے، یعنی جو ہماری شریعت میں جو حکم موجود ہے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے، حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، وہ پہلے ہی حرام ہے تو اس میں ہے یہ حرام، تو اس کے زکوٰۃ دینے سے اور گناہ ہی ملے گا۔ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ، یعنی جو شریعت نے شرح مقرر کی ہے، معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کے ذریعے ہمارے مال کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ اب فرض کن لوگوں پہ ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں، اب جو شریعت نے مقدار مقرر کیا ہے وہ ابھی آگے آپ کو بتائیں گے، ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت پر موجود ہو۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہوتی ہے؟ سونا پر، گولڈ یعنی آپ کے پاس ہو، چاندی آپ کے پاس ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس روپیز ہوں، نقدی یا سامان تجارت یعنی جو بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے مال موجود ہوتا ہے، صرف ان چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ باقی چاہے آپ کے پاس ہیرا ہے تو ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت، ان چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اچھا جی، اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ اب نصاب سن لیجئے کہ سونا کتنا ہو زکوٰۃ لگے گی، چاندی کتنی ہو زکوٰۃ لگے گی۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے۔ سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس پہ آپ کی زکوٰۃ لگے گی۔ اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ زکوٰۃ کی کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے، یعنی ایسی زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ آج آپ کے پاس ہے تو آپ نے آج زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نہیں۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر اگست میں آپ کے پاس اتنا سونا آیا 7.5 تولے، اگلے اگست تک آپ کا جب پورا سال گزر جائے گا، اگلے اگست تک اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ جو سونا تھا وہی موجود ہے یا اس سے زیادہ ہے آپ کے پاس سونا، تو تب اس پورے پر زکوٰۃ لگے گی۔ اگر سال میں سے 1-2 دن بھی کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، کہاں پر وہ جو ہم زکوٰۃ نکالیں گے وہ ہم نے کہاں پر دینی ہے؟ جی، مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں، ان کی تعداد 8 ہے، اور سورۃ التوبہ میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ترجمہ، صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں یعنی غریب لوگوں، اس کی میں آگے تشریح کرتی ہوں، پہلے ترجمہ صحیح پڑھ لیں۔ صدقات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس میں سے یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مفلس غریب لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، محتاج
غریب اور محتاج لوگ کارکنان صدقات، یعنی جو یہ زکوٰۃ کا سارا جنہوں نے سیٹ اپ سنبھالا ہوا ہوتا ہے، آگے سب کو ڈیلیور کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں مستحقین تک، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے. تالیف قلوب منظور ان لوگوں کی، یعنی کہ جو نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے آپ نے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور مطلب ظاہری سی بات ہے جب نو مسلم ہوتا ہے تو اس کو کافی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری مالی بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو آپ ان کے پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. غلاموں کو آزاد کروانے میں، ابھی تو غلام نہیں ہوتے لیکن پہلے دور میں ہوتے تھے، ان کو آزاد کروانے میں، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا کرنے میں آپ مدد کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتے ہیں. اور مسافروں کی، مسافر جو ہوتے ہیں وہ چاہے گھر میں جتنے بھی امیر ہوں، لیکن اگر اللہ کی راہ میں اگر کہیں بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، کہیں بھی وہ شرعی سفر ہوتا ہے، اگر وہ اس مقدار کے مطابق سفر پر نکلے ہوئے ہیں، وہ مسافر کی مد میں آتے ہیں، چاہے وہ پیچھے اپنے گھر میں جتنے بھی امیر ہوں، لیکن اگر مسافر کو روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم زکوٰۃ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلا عنوان ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے.